آپ سبوں کو میرا سلام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی مکمل کامیابی عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اس چینل پہ میں کبھی کوئی ایسا عمل نہیں بتاؤں گا جو قرآن یا حدیث کی روشنی میں نہ ہو، اور نہ ہی کسی بھی طرح کے ادنا سے ادنا شرک کی جس سے بو آتی ہو اس کی کبھی پیروی کروں گا، چاہے اس کے لیے میرا چینل چلے یا نہ چلے، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے اس دنیاوی زندگی کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہی سب سے بڑا اور واحد مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول کریں، آمین ثم آمین۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں اسلام کی ایک بہت اہم اور بنیادی بات، یعنی اسلامک مہینے کے 12 مہینے کے نام اور اس کی فضیلتیں اور ان کی خاصیتوں کے بارے میں۔ اسلامک مہینوں کے نام کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بیحد ضروری ہے۔ اسلامی مہینوں کی شروعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوئی۔ ہجری مہینے کی شروعات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ عربی مہینے کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے شروع ہو، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے کو قبول فرمایا۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے مہینے کے بارے میں۔ اسلامک مہینوں کی شروعات محرم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت کے رکھے ہیں ان میں سے ایک محرم بھی ہے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور خصوصیات بہت پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ محرم کے مہینے میں بدعت اور خرافات سے ہم سب کو بچتے رہنا چاہیے۔ آئیے اب محرم مہینے میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں جان لیجیے۔ محرم کے ہی مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور اسی مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس مہینے کے روزے یعنی 9ویں محرم اور 10ویں محرم یا 10ویں یا 11ویں محرم کے روزے رمضان کے فرض روزے کے بعد نفل روزوں میں سب سے اہم روزے ہیں۔ اس دن کے روزے رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلامک کیلنڈر کے دوسرے مہینے کا نام ہے صفر۔ صفر اسلامک کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ عرب کے لوگ صفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کیونکہ اس مہینے میں لوٹ پاٹ اور قتل و غارت زیادہ ہوا کرتی تھی، مگر شریعت نے کسی مہینے کو منحوس نہیں ٹھہرایا۔ اس صفر کے مہینے میں ہونے والے اہم واقعات یہ ہیں۔ اس مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے۔ اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کی وفات ہوئی۔ اسلامک کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول۔ یہ مہینہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا ہے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔ بعض کے نزدیک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس کے بعد چوتھا مہینہ ربیع الثانی کا آتا ہے۔ ربیع الثانی، اس مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ پانچواں مہینہ ہے جمادی الاول۔ اس مہینے میں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ہجری کیلنڈر کا چھٹا مہینہ جمادی الثانی کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور اسی مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھی پیدائش ہوئی۔ اسی مہینے میں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ اس مہینے کو جمادی الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ ہجری کیلنڈر کا 7واں مہینہ رجب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور گناہ سے بچنے کی تاکید دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔
اسی مہینے میں جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا تھا اور اسی مہینے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ 8واں مہینہ شعبان کا ہوتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور رمضان المبارک کی تیاری اسی مہینے سے شروع فرماتے تھے۔ اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پورے سال کی پیش آنے والی معاملات مثلا موت، رزق وغیرہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 9واں مہینہ رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ یہ ہجری کیلنڈر کا سب سے اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بے انتہا برکتوں کا ذکر قرآن اور حدیثوں میں ہے۔ اس مہینے ہر نیک کام کے ثواب کو 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہر مہینے کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اہم واقعات یہ ہیں۔ اسی مہینے میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی ہوئی۔ اس مہینے میں چاند کے مطابق 29 یا 30 دنوں کا روزہ رکھا جاتا ہے اور تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات بھی خوب دیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے جسے قرآن شریف میں 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ اس طرح یہ مہینہ بے انتہا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی پوری برکتوں کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ 10واں مہینہ شوال کہلاتا ہے۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو عید منایا جاتا ہے۔ اسی دن مسلمانوں کو کافروں پر فتح بھی حاصل ہوئی تھی۔ اسی مہینے میں عید کے بعد 6 روزے رکھنے کو بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ 11واں مہینہ ذی القعدہ کہلاتا ہے۔ ذی القعدہ 4 حرمت کے مہینوں میں شامل ہے۔ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اسی مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ اسلامک کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی بھی بہت فضیلت اور برکت آئی ہے۔ یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا عمل بھی پیش کیا تھا اور اسی مہینے میں حج کے ارکان بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ اسے ہی بقرعید بھی کہا جاتا ہے۔ بقرعید 3 دنوں کا ہوتا ہے۔ بقرعید کے دن قربانی کرنا سب سے افضل عمل بتایا گیا ہے۔ اسی مہینے میں حاجی حج کرتے ہیں اور حج کے ارکان پورے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ رہے اسلامی ہجری کیلنڈر کے سبھی 12 مہینوں کے نام اور ان کی فضیلتیں اور ان کی خاص باتیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آخر میں اب آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ میں سے اس چینل پہ نئے آئے ہیں وہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی قیمتی اور مفید دینی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں جب بھی میں اسے اپلوڈ کروں اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پورا سال اور پوری زندگی رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، آمین ثم آمین۔